السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اعلان کیا ہے کہ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ممکنہ ملاقات متحدہ عرب امارات میں ہو سکتی ہے۔ یہ تاریخی ملاقات عالمی سیاست میں ایک اہم موڑ سمجھی جا رہی ہے، خاص طور پر روس یوکرین جنگ اور عالمی کشیدگی کے پس منظر میں۔ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو نہ صرف امریکہ اور روس کے تعلقات پر اثر پڑے گا، بلکہ یوکرین بحران اور عالمی امن کی راہ میں بھی ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی نے عالمی سفارتکاری میں ہلچل مچا دی ہے۔ چین نے اس پالیسی کو دادا گیری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ دیگر ممالک اب کھل کر مخالفت میں آ گئے ہیں۔ بھارت نے بھی قومی مفادات کی تحفظ کے اعلان کرتے ہوئے امریکہ کو سخت سفارتی پیغام دیا ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی عالمی نظام کو چیلنج کر رہی ہے اور دنیا ایک نئی معاشی محاذ پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یروشلم میں سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ جنرل ایال زامیر نے غزہ پر مکمل قبضے کے حکومتی منصوبے کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ اقدام اسرائیل کو گوریلا جنگ، انسانی بحران اور یرغمالیوں کی ہلاکت جیسے سنگین خطرات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب نگاہیں سیکورٹی کابینہ کے اس اہم اجلاس پر مرکوز ہے، جہاں فیصلہ کن بات چیت متوقع ہے۔ راہل گاندھی کے دھماکہ خیز انکشافات، مہاراشٹر اور کرناٹک میں منظم ووٹ چوری کا الزام اور الیکشن کمیشن پر جانبداری کا دعویٰ۔ پریس کانفرنس میں راہل گاندھی نے 1 کروڑ مشکوک ووٹوں، CCTV فوٹیج کی تباہی اور مہادیو پورہ میں ہزاروں جعلی ووٹوں کی تفصیل پیش کی۔ کانگریس نے سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ BJP نے ان الزامات کو مایوسی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ملک بھر میں انتخابی شفافیت پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ مغربی بنگال میں بارش کا قہر، مسلسل بارش نے کئی اضلاع کو سیلاب جیسی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ ریاست اس وقت 2 چکرواتی نظاموں کی زد میں ہے، جس کے باعث علی پور دوار، دارجلنگ، جلپائی گوڑی اور دیگر علاقوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ جنوبی اور شمالی بنگال میں تیز بارش کے ساتھ آندھی اور بجلی گرنے کا خطرہ برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں بھی موسم مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 15 سالہ سنبل کو ایک لڑکے آرین نے مبینہ طور پر رشتے سے انکار پر 5 گولیاں مار دی۔ رپورٹس کے مطابق سنبل کے ساتھی لڑکیاں پائل اور آشی نے آرین کو اس کا پتہ بتانے میں مدد کی۔ اس افسوسناک واقعے پر سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جہاں اسے ایک منصوبہ بند اور فرقہ وارانہ حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پولیس تحقیقات جاری ہے، جبکہ عوام انصاف اور سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے احاطے میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا، جب سینئر وکیل پارس اننت ناگیشور راؤ دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ معمول کے مطابق اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے عدالت پہنچے تھے۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، فوری طبی امداد دی گئی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی موت کی خبر سے عدالتی حلقوں میں رنج و الم کی فضا چھا گئی۔ ساتھی وکلاء، ججز اور عدالتی عملے نے ان کی قانونی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وشاکھاپٹنم کے ون ٹاؤن علاقے میں ایک ویلڈنگ اسکریپ دکان میں زوردار گیس دھماکہ ہوا۔ اس ہولناک واقعے میں 5 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ نعشیں ناقابل شناخت حالت میں دور دور تک بکھر گئی۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ تحقیقات جاری ہے۔ واقعے نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ وقارآباد کے گروکل کالج کی طالبات کا انوکھا احتجاج۔ 2 ماہ سے میتھس اور کیمسٹری کے اساتذہ نہ ہونے پر طالبات سڑکوں پر نکل آئیں۔ کالج انتظامیہ کا جواب، ڈیجیٹل کلاسز دیکھو، لیکن طالبات کا سوال تھا کہ سوال کس سے پوچھیں۔ انہوں نے واضح کیا، جب تک مستقل فیکلٹی تعینات نہیں ہوتی، کلاس روم میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اب سب کی نظریں ضلع انتظامیہ کے ممکنہ رد عمل پر ہیں۔
हिमायत सागर झील में पानी की सतह में नुमायां इजाफा। हुकाम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर झील के दरवाजे खोल दिए। हालिया मुसलसल बारिशों के बाइस झील में पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया है। वाटर लेवल पर काबू पाने और मुमकिना खतरात से बचाव के लिए ये फैसला किया गया। आवाम से अपील है कि वो झील के करीबी इलाकों में एहतियात बरतें और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। शहर हैदराबाद में शाम से जारी मूसलाधार बारिश ने मामूलाती ज़िंदगी मफलूज करके रख दी। माधवपुर, गच्चीबौली, खैरताबाद और हाईटेक सिटी समेत कई इलाकों में सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गए। गाड़ियों के इंजन पानी में बंद हो गए और शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। बारिश के बाइस खैरताबाद से जुबली हिल्स और कोंडापुर की सड़कों पर लंबी कतारें लग गई, जबकि इंतजामिया बेबस नजर आई। हैदराबाद में नौजवानों के खतरनाक बाइक स्टंट का सिलसिला जारी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर स्कूटियों पर स्टंट करते हुए नौजवान कैमरे में कैद हो गए। ना हेलमेट, ना कानून का खौफ, ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए ये नौजवान वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के बावजूद स्टंट बाज नौजवान बाज नहीं आ रहे, जबकि शहरियों ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये मनाजिर न सिर्फ कानून शिकनी है बल्कि सड़कों पर मौजूद दीगर अफराद की जिंदगियों के लिए भी खतरा बन सकता है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के 50% दरआमदी टैक्स के फैसले पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि ये इक़दाम हिंदुस्तानी बरआमद कुनिंदगान, छोटे सनतकारों और सप्लाई चेन के लिए तबाहकुन साबित होगा। बैरिस्टर अवैसी ने इसे सिफारतकारी नहीं बल्कि असल मस्खरे की धमकी करार दिया और सवाल उठाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस पर खामोश क्यों हैं। असदुद्दीन अवैसी ने तंज़िया अंदाज में कहा, ट्रंप 56% तक नहीं पहुँचे, शायद हमारे नॉन बायोलॉजिकल वज़ीर-ए-आज़म से डर गए। आप देख रहे थे QK स्पीड न्यूज़। अपने दोस्त अजीम अहमद अब्बास को दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।